الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياح أمتي الجهاد في سبيل الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اے نبی فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار تمہیں زیادہ پسند ہیں، تمہیں اپنے اموال مال و دولت زیادہ پسند ہے، تمہیں اپنی تجارت زیادہ پسند ہے، تمہیں اپنی رہائشیں مساکن ترضونہا، تمہیں رہائشیں اپنی زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں تمہیں اپنے آباء و اجداد مال و دولت رہائشیں زیادہ پسند ہیں. مطلب تم جہاد کے لیے جب ضرورت ہو تو نہیں نکلتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان، آل و عیال، اپنے مال و دولت، اپنی رہائشیں زیادہ پسند ہیں اللہ رسول کے حکم کے ماننے کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کے مقابلے میں تمہیں ان چیزوں کو زیادہ محبوب بنا رکھا ہے، اس لیے تو جہاد میں نہیں جاتے. تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ کی ناراضگی کا انتظار کرو، پھر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی اور مصیبت، کوئی عذاب کی شکل آ جائے گی. حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ آ جائے گا پھر اللہ کا امر، یعنی اللہ کی ناراضگی کا امر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ پھر فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو گنہگار ہو. گنہگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رسول کا حکم نہ مانے، وہ گنہگار ہوتا ہے. تو لہٰذا تمہیں ہجرت کا حکم ہو یا ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آ جاؤ اور تمہیں جہاد کا حکم ہو تو بس نکلنا ہے جہاد کے لیے.
اگر تم نہیں نکلو گے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اپنی جانیں زیادہ عزیز ہیں، بال بچے، رشتہ دار، بیگمیں، مال و دولت، کاروبار، رہائشیں، باغات زیادہ عزیز ہیں، اس لیے تم اللہ رسول کا حکم نہیں مان رہے ہو تو فتربصوا، ناراضگی کا لفظ استعمال ہوا، اور اللہ کا امر آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جہاد میں بظاہر موت نظر آتی ہے تو اس لیے نہیں جاتے، اور وہ تو اپنے امر پر جو اس کا حکم ہے اور ٹائم ہے اس پر وہ آ جائے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم جس موت سے بھاگتے ہو وہ ٹھیک وقت پر تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے، اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کے آخر میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اس آیت کے تحت واقعہ لکھا ہے کہ ان کو جب کہا گیا وغیرہ اللہ کا حکم سنایا گیا تو یہ وہاں سے بھاگے کہ موت سے بچ جائیں، اور پہاڑ کی ایک وادی میں جا کے آباد ہو گئے۔ اللہ کا امر ہے موت، ثم قال لهم اللہ موتوا، ادھر اللہ کا حکم متوجہ ہوا مر جاؤ، ادھر ہی مر گئے۔ اپنی طرف سے تو بڑی جناب صحت بخش فضا میں گئے تھے، پہاڑی علاقہ ہے، صاف ستھری ہوا ہے، چشموں کا پانی ہوگا، نہیں مریں گے، اللہ کا امر ادھر ہی آ گیا، مر گیا۔ آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں بہت قیمتی ایک علاقہ کہو یا سیکٹر کہو بنایا گیا ہے، اور ہمارے اسلامی بادشاہوں کو لوٹنے کے لیے یہ سارے وہاں پر اپنے محلات بناتے ہیں کہ اس میں بڑی صحت بخش فضا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سعودی عرب کے بادشاہوں کا، ہمارے مشرف صاحب کا وغیرہ وغیرہ، اس محل پر یومیہ پاکستانی کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، اور کتنا غریب ملک ہے اور ہمارے لیڈر کتنے امیر ہیں، موت تو پھر بھی آ جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوا وہ اتنی بڑے مہنگے محل بنانے کا، رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بندہ کوئی گھر بناتا تھا نا پرانے زمانے میں، یا کوئی گاڑی خریدتا تھا یا کوئی ایسی چیز، تو پرانے لوگ دعا دیتے تھے کہ اللہ پاک رہنا نصیب فرمائے۔ اصل تو یہ بات ہے کہ اللہ آپ کو مکان دے، دوسری سہولت دے، رہنا نصیب فرمائے۔ اپنے ملکوں کا سارا سرمایہ اور وہ ڈالر کی شکل میں ادھر لگا دیا گیا، اور رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور موت تو ٹائم پر آ جاتی ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو موت یاد آتی رہے، اور میں ہر روز موت کے قریب جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے اس آیت کریمہ میں ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں جب حکم ہوا جہاد کے لیے اور تم نہیں جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں آل خانہ، اپنے مال و دولت، مکان، رہائشیں زیادہ پسند ہیں، اور قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ نہیں جاؤ گے جہاد فی سبیل اللہ میں فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ کا امر آئے گا۔ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں نا جی کہ غزہ والے مصیبت میں ہیں یا فلانے مصیبت میں ہیں، فلسطین مصیبت میں ہیں، اور ہم محفوظ ہیں۔ ہم کون سا محفوظ ہیں؟ نہ محفوظ رہیں گے۔ اس ناراضگی کی زد میں ہم بھی آئیں گے کہ ایک فریضے کے تارک ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، دیکھو نا ادھر ڈاکہ پڑ گیا، ادھر کس زمانے میں اسلام آباد ایک محفوظ پرامن شہر شمار ہوتا تھا، اب تو جس کی جب مرضی ہے لوٹ بھی لے، کچھ بھی کر لے۔ تو یہ حالات اللہ کی ناراضگی کے پھر انسان پر متوجہ ہوتے ہیں، اور جو سمجھتا ہے وہ کہ میرا شہر پر امن پر سکون ہے، میرا ملک پر امن پر سکون ہے، ہوتا یہ بندہ اللہ کی ناراضگی کی زد میں ہے تو یہ پرسکون نہیں رہتے۔ یہ ویسے ہی ایک خواب ہوتی ہے جس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ حکم
جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہو اور جس وقت ہو، اس کی اتباع شریعت کی اتباع ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا ان سیاح امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و تفریح جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بس جاؤ ادھر ادھر علاقوں میں جاؤ، جہاد کرو، تمہیں مختلف علاقے نظر آئیں گے، مختلف وادیاں، مختلف شہر، مختلف نہریں، دریا، ادھر کے یہ شہر ہے تمہارا، جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بعض حضرات نے تو اس طرح کا ادھر ادھر سیر و تفریح جائز نہیں لکھا، اور اگر غور کیا جائے تو لگتا ہے صحیح لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے نا جی، بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی ہے۔ کون سے شہر، کون سے ملک میں آپ سیر کرنے گئے ہیں؟ آپ غور کر لیں۔ آپ اگر طائف میں گئے ہیں تو تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے نا، بہت مبارک دور ہے۔ آپ کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور پھر میرے بعد کا، اور وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان میں سے کون سا خلیفہ بادشاہ ہونے کے زمانے میں، خلیفہ ہونے کے زمانے میں، کس ملک میں، کس شہر میں وہ سیر و تفریح کے لیے گیا ہے؟ آپ غور کر لو، کوئی بھی۔ اگر حضرت عمر فلسطین میں گئے تو حکومت کے کام کے لیے گئے، فلاں جگہ گئے حکومت کے کام کے لیے گئے، اپنی سوات اچھا لباس بھی وہ پہننا پسند نہیں کرتے تھے، تو سیر و تفریح کیا ہے؟ یہ بات جن حضرات نے یہ کہی ہے نا کہ سیر و تفریح اسلام میں نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، ادھر سیر و تفریح کے لیے آیا نہیں ہے۔ اور جو قرآن نے حکم دیا فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، مجرمین وغیرہ، وہاں پر ساتھ وجہ بتا دی، تم سیر کرو زمین کا، ان علاقوں کو دیکھو کہ جن مکینوں پر ہمارا عذاب آیا تھا، اور کیوں آیا تھا، کہیں اس جرم میں تم اپنے آپ کو مبتلا نہ کر بیٹھو۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے، اسی وجہ سے بعض حضرات نے احیاء العلوم کی بعض روایات کے بارے میں یہ لکھا بھی ہے کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہیں وہ کہ جس طرح بعض لوگ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کی علم کی تحقیق اور مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب ہے حدیث کی، اس میں بعض حدیثیں خبر واحد ہوتی ہیں، بعض متواتر ہوتی ہیں، بعض مشہور ہوتی ہیں، بعض ضعیف ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیاحت کے باب میں وہ روایات جمع کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ادھر ادھر سیر کے لیے جایا کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، شکر ادا کرو، اور اس کی وجہ سے یعنی موسم اور ہوا بدلنے سے تمہارے اعصاب مضبوط ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کے بستر کی راحت، وہ باتھ روم کی رونقیں، وہ جناب صفائی ستھرائی وہ تو نہیں ملے گی آپ کو، تو آپ گویا کہ کچھ تکلیفیں برداشت کریں گے، تو اس سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ چلو گنجائش نکل آئی، لیکن زندگی کا مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے۔ اس نیت سے سیر و تفریح کرے کہ اللہ مجھے صحت اچھی دے، میں عبادت اچھی کروں گا، جہاد کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے جاؤں گا، تو سیر و تفریح بھی اچھا ہے۔ وہ واک بھی اس نیت سے تو اچھا ہے، وہ ورزش اور جم بھی وہ اس نیت سے ہے تو اچھا ہے۔ لیکن اگر اس میں کچھ اور نیت ہے تو پھر دیکھو نا، ناران کے تو شہر کے باہر جیسے ہی نکلے تو ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، کہیں اس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں وہاں تشریف لے گئے، اور انہوں نے اس پر تاثر اپنا لکھا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، کتنا خوبصورت علاقہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس نیت سے سیر ہو کہ اللہ کا شکر ادا ہو، ورنہ اصل تو ان سیاح امتی الجہاد فی سبیل اللہ، یہ ہے۔ مجاہد کی اسلام کو ضرورت ہے، مجاور کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو ایسی ویسی۔
مجاہدین کی اسلام کو ہر دور میں ضرورت رہی. سب سے زیادہ فضائل مجاہدین کے ہیں، شہید کے ہیں. جب قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت عطا کر دی جائے گی، سب نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو پوچھا جائے گا کہ اور کوئی چیز ضرورت ہے؟ تو کوئی تمنا، کوئی خیال، کوئی آرزو ہے؟ ایک ٹولہ اللہ کے سامنے ایک درخواست کرے گا، اور وہ ٹولہ اور وہ جماعت شہداء کی جماعت ہے. وہ عرض کریں گے اللہ پاک ہمیں دنیا میں پھر بھیج، تیرے دشمنوں کو، تیرے حبیب کے دشمنوں کے خلاف ہمارا مقابلہ ہو، اور 10 مرتبہ ہم تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں. وہ ذائقہ جنت میں محسوس نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے نا کہ مجاہد جب شہید ہوتا ہے، بظاہر تو وہ بڑی دکھ کی داستان نظر آتی ہے، جیسے نظر آ رہی ہے. چمٹی کے کاٹنے کا جتنا درد ہوتا ہے، شہید کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا. تو شہید کا اونچا مقام ہے. شہید اور مجاہد کے سب سے زیادہ فضائل ہیں. اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنتا ہے، اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بنتا ہے، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں اور کافر ڈرتا ہے، پھر یہ ادھر ادھر جہاں کہیں مجاہد جائے دعوت اللہ کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور آج تو اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو اپنی پولیس نے اپنے بندوں کے لیے ناکہ لگایا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ اپنے شہر، اپنے ملک کے اپنے شہر سے اپنے شہر میں نہیں جا سکتے. اس لیے کہ خدا رسول کو چھوڑا ہے نا، تو ایسا خوف طاری ہوا، بے امنی آئی کہ اپنے گھروں میں بھی پھر پرسکون نہ نیند کر سکے. اور جب مجاہد جہاد کرتا ہے تو پھر پورا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم، وطن میں ہم، سارا جہاں ہمارا، جدھر مرضی ہے جا. مجاہد کا ایک روب ہوتا ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا بندہ مجاہد ہے، سب سے زیادہ فضائل حاصل کرنے والا شہید ہوتا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، جنت ملنے کے بعد 2 مرتبہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. ایک یہ کہ کوئی تمنا ہے تو بتاؤ. تو شہداء دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے کہ تیرے راستے میں جب جان کا نذرانہ دیا تھا رب العالمین وہ ذائقہ جنت میں بھی نہیں آیا. وہ خاص سرور اور کیف، ظاہر ہر عبادت کا ایک کیف ہے. وہ تو ان کو پتہ ہو نا جن کو عبادت کا شوق ہو. بعض لوگوں کو نفلوں کا شوق ہوتا ہے، بعض کو روزوں کا، بعض لوگوں کو تلاوت کا، تسبیحات کا. اور وہ عشق درجے میں جب شوق ہوتا ہے تو پھر اس کا سرور ہوتا ہے. ہماری تو ابھی ایسی میرے خیال ریاضت اور مجاہدہ مشق چل رہی ہے، ابھی سرور کی کیفیت نہیں نصیب ہوئی نا، وہ نظر ہی نہیں ملی. اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شوق شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے. اس انسان کو یہی نہیں پتا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اس کے قلب و جگر نے، دماغ نے، اس کی سوچ نے، اس کی نظر نے اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ خالق نے کیوں بھیجا ہے. اگر یہ اسلام سمجھتا تو اس کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی عید یاد رہتی کہ مجھے اس لیے بھیجا جائے، اور اس کے لیے پھر کوئی بندوبست بھی ہوتا. تو بات یہ ہے دوستو، اس آیت میں سخت وعید ہوئی کہ اگر نہیں جاؤ گے جب جہاد کا حکم ہوا تو اللہ ناراض ہوگا. فتربصوا، جن گھروں کو تم محفوظ سمجھ رہے ہو، جس علاقے اور ملک کو تم بڑا پرامن سمجھ رہے ہو، انتظار کرو، پھر یہی تمہارا نہیں رہے گا. یہ سخت وعید ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابھی احد سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، ایک آدھ دن بھی نہیں ٹھہرے تھے کہ حکم ہو گیا کہ چلو فلانی جگہ کے لوگوں نے ہمارے خلاف مشورہ کر لیا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ 3 واقعے میں گزشتہ جمعے پر بیان کر چکا ہوں. سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس کے بعد یہ آگے آگے آتے رہے واقعات.
ایک واقعہ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد واقعہ رجیع ہے۔ رجیع، را جیم یا اور عین، یہ غسفان کے علاقے کے قریب کا ایک علاقہ ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ ہوا یہ ہے کہ قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہمارے چند قبیلے ہیں، ہمیں کچھ قاری صاحبان پڑھے لکھے حضرات دے دیے جائیں تاکہ ہمارے قبیلے والوں کو قرآن سکھائیں، اسلامی تعلیمات دیں۔ یہ بیر معونہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، جن میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا کہ آپ جائیں۔ یہ واقعہ اکثر اصحاب سیر اور محدثین نے لکھا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 10 کو آپ نے تفتیش اور تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ اس علاقے کا جائزہ لو۔ ہم اس اگلے علاقے کے پہلے والے واقعے کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ لوگ جب مقام رجیع میں پہنچے، ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں زید بن نسنہ بھی ہیں، خبیب بن عدی بھی ہیں، عبداللہ بن طارق بھی ہیں، مشہور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان حضرات نے ان کو گھیر لیا، جو لے کر گئے تھے کہ ہمیں قرآن پڑھائیں گے، اسلامی تعلیم دیں گے، انہوں نے گھیر لیا، اور اس میں 200 کے لگ بھگ جنگجو، جس میں 100 تیر انداز ہیں، بنو لحیان والوں نے اور ان لوگوں نے گھیر لیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو 10 تھے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے، یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ کفار نے کہا کہ امن لے لو، ہماری امان میں آ جاؤ۔ عاصم نے کہا کہ ہم امان میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تم نے دھوکہ کیا ہے، ہمیں لایا کیسے ہے اور کر کیا رہے ہو؟ ہم کافر کی امان میں نہیں آئیں گے، یہ امیر کا فیصلہ تھا۔ اور دعا کی، جو ابو داؤد نے تو لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ دعا پہنچ گئی تھی، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ دعا کی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہماری یہ دکھی داستان جو ہم پھنس گئے ان منافقین میں، غدر کرنے والوں میں، یہ ہماری داستان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اخبر عنا رسولک، نبی کو یہ بات پہنچی، آپ نے دکھ کا اظہار صحابہ کے سامنے کیا۔ جنگ شروع ہو گئی، حضرت عاصم اور اس کے ساتھ چند ساتھی جو تھے اور شہید ہو گئے، اور عاصم بن ثابت غزوہ بدر میں جب یہ شریک تھے، ان کے ہاتھوں سلامہ ایک خاتون ہے، بنو حذیل بنو لحیان کی، اس کے 2 بیٹے مارے گئے تھے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے جنگ بدر میں کافروں کے یہ 2 لڑکے مارے تھے۔ اس خاتون نے منت مانی ہوئی تھی، نظر مانی ہوئی تھی کہ مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا تو عاصم کو قتل کر کے شہید کرا کے اس کے سر میں کھوپڑی کے میں صاف کر کے پانی پیوں گی۔ اور یہ بات حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکی تھی۔ جنگ شروع ہے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی احمی لک اليوم دینک فہم لی لحمی، اے اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، دھوکے کی زد میں آ گیا ہوں،
میں آپ کے دین کی حفاظت کی خاطر یہاں پہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، لگتا یہ ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن میری رب درخواست یہ ہے فحملی لحمی، میرے گوشت میری لاش کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ آنے دینا۔ یہ دعا کر دی، پتہ تھا ان کو، شہید ہو گئے۔ اور ادھر سے پہنچ گئے کہ سلامہ نے، وہ اس خاتون نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہوا تھا کہ جو کبھی بھی عاصم کا سر لائے گا تو اس کو میں 100 اونٹ انعام کے طور پر دوں گی کہ نظر میری پوری ہو جائے، اس کی کھوپڑی میں نے پانی پینا ہے۔ یہ عاصم کو پتا تھا، دعا ہو گئی۔ ظاہر ہے ادھر 8-10 ہیں، ادھر سینکڑوں میں ہیں، کوئی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں بھی دیکھیں حضرت نظرات کی دعا کیا ہے۔ پہلی دعا ان کی کیا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہمارے رسول کو یہ بات بتا دے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نہیں کہا ہمیں بچا دے۔ یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی۔ دوسری دعا میں بھی یہ ہے کہ یہ شہید کر دیں گے، یوں کر دیں گے، ہماری لاش کی حفاظت کرنا ان کے ہاتھ میں نہ آئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہماری جان کی حفاظت۔ یہ دیکھیں خود دعا، حالانکہ دعا جائز ہے، یہ بہادری کی اعلیٰ مثال ہے۔ شہید ہو گئے اور دشمنوں نے کوشش کی تو اللہ نے دھبوڑیاں، بھیڑ بہت زیادہ ان کی لاش کے ارد گرد پہنچا دی، وہ قریب نہ آ سکے۔ 100 اونٹ کے انعام کے خواہش مند وہ پہنچ تو گئے، لیکن دھبوڑیوں کی وجہ سے لاش کے قریب نہ آ سکے۔ انہوں نے کہا چلو رات کو لے لیں گے۔ رات آ گئی، بارشائی سیلاب آیا، اور قدرت کا نظام کیا ہے کہ لاشیں چلی گئیں، جہاں اللہ کو منظور تھا دفن ہونا وہاں دفن کر دی گئی ہے۔ اسی حفاظت ہوئی ان کی دعا۔ 3 ساتھی کافروں کی امان میں آ گئے تھے۔ ایک ان کے بھائی ہیں اللاتی، عبداللہ بن طارق عاصم کے بھائی ہیں، ایک خبیب بن عدی ہیں، اور ایک زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ 3 کافروں کی امان میں آ گئے، اور انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ تو طارق نے کہا، عبداللہ بن طارق نے کہ یہ تو غدر ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ غدر ہے، دھوکہ ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو بھی شہید کر دیا، عبداللہ بن طارق کو۔ تو پیچھے 2 رہ گئے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ۔ عثمان یہ دونوں کھڑکیاں بند کر دو، ادھر سے آواز۔ 2 حضرات کو مکہ میں جا کے فروخت کیا اور بولی لگی۔ جب بولی لگی تو صفوان بن امیہ، یہ امیہ بدر میں مارا گیا تھا، صفوان کا والد۔ صفوان نے زید بن دسنہ کو خریدا کہ میں اپنے باپ کے بدلے میں ماروں گا، اور حارث بن عامر، حارث مارا گیا تھا تو، اور مارا بھی اتفاق سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بولی میں خریدا۔ صفوان بن امیہ یعنی امیہ کو زید نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن بس بدلے کے بدلے میں انہوں نے خریدا ہے، اور قتل کرانے کے لیے تنعیم میں لے گئے جہاں مسجد عائشہ ہے، حدود حرم سے باہر۔ یہ سفر کی بات ہے۔ تو ان کو قتل کرنے کے لیے حارث، صفوان نے نسطاس ایک شخص تھا غلام ان کا، نسطاس غلام کو کہا کہ اس کو تنعیم میں جا کے قتل کر دینا۔ غلام لے گیا، اور لوگ بھی جمع ہو گئے، اعلان ہو گیا، سارے تماشاگیر۔ حضرت اس وقت حکومت تھی ابو سفیان کی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ غزوہ، یہ سنہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ تھے ابو جہل کے بعد، یہ بھی پہنچے۔
انہوں نے زید کو یہ کہا، یہ سننے والی بات ہے، 2000 تنخواہ کے پیچھے دنیا اپنا ایمان بیچ دیتی ہے۔ تو اسی طرح اور کئی واقعات ہیں۔ زید بن دسنہ کو ابو سفیان نے کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ پہ میرا پیغمبر سولی پر لٹکا دیا جاتا اور تم گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو، یہ کہہ دو صرف۔ تو زید بن دسنہ نے ایک تاریخی بات کہی جو ہم کمزور ایمان والوں کے لیے سبق آموز ہے۔ فرمایا یہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک راستے سے ہمارا پیغمبر گزرنا چاہ رہا ہے اور وہاں راستے میں کوئی کانٹا ہے جو ہمارے نبی کو چبھ جائے گا، ہم اتنا بھی نہیں برداشت کرتے، تم کہتے ہو سولی پر ہمارے پیغمبر کو چڑھا دیا جائے، بشک چڑھا دو۔ اور اپنے وعد و نصیحت یا تقریر یا جو کچھ بھی ابو سفیان کی اسلام سے پہلے ہوتی تھی، اسلام کے بعد بھی وہ بات دہراتے تھے کہ میں نے اصحاب محمد جیسا محمد کے لیے وفادار پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ اس کی بات ہے، اور قدرت نے معلوم نہیں اسی انصاف پسند بات کی برکت سے ہی ان کو اللہ نے اسلام کی دولت بھی عطا کی ہے۔ وہ جو صلح حدیبیہ میں ثقفی نے جو آپ کی بات پہنچائی تھی نا اور کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، تو چنانچہ وہ اس کو بھی اللہ نے پھر اسلام کی دولت عطا کی تھی۔ نستاس بھی مسلمان ہو گیا، جو صفوان کا غلام تھا جو قتل کرنے کے لیے گیا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوسرے ہیں، یہ حارث کے پاس گرفتار ہیں۔ حارث کو مارا ہی خبیب نے تھا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کئی دن اس کو گرفتار رکھا گھر میں، اور پھر ایک خبر مشہور ہوئی کہ کل ان کو قتل کر دیا جائے گا، کل پرسوں 2-4 دن میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اسطرہ مانگا کہ تاکہ لازمی بال صاف کر دیے جائیں۔ اس دورانیے میں حارث کا نواسا زینب کا بیٹا وہ قریب آ گیا، 2 سال کے لگ بھگ تھا، اور یہ اپنے ناخن وغیرہ اس طرح کی چیز صاف کر رہے تھے، تو زینب نے چیخ لگائی، گھبرا گئی کہ یہ کہیں ابھی تو قتل ہونے والے ہیں تو میرے بیٹے کو کہیں قتل نہ کر دیں۔ تو انہوں نے وہ سمجھ لیا اور فرمایا کہ ہم ایسے دھوکے باز نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ ہمارا کیا لین دین ہے، بشک بچہ کھیلتا رہے، میں ہرگز بچے کو نہیں قتل کروں گا۔ یہ دیکھو اس موقع پر تو بندہ کہتا ہے ویسے انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے، ان کو بھی کوئی تکلیف دے کے جاؤں۔ یہ اسلام اس طرح تربیت کرتا ہے کہ عین موقع پر بھی بندے کو جب دشمن قابو میں آ جاتا ہے تب بھی جب حکم جیسا ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات مختصر سی درمیان میں لیں کہ کچھ لوگ بدر میں آپ کے ساتھ مدد کے لیے آ رہے تھے، صحابہ راستے میں پکڑے گئے، ابو جہل سے انہوں نے معاہدہ کیا، تب اس نے چھوڑا۔ معاہدہ کیا تھا کہ تم میرے خلاف بدر کے معرکے میں نہیں لڑو گے تو تب چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے اور چھوڑ دیا۔ آپ کے پاس آئے، ملے، اپنی بات بتائی کہ حضرت ہی ہم آپ کی مدد کے لیے تھے، پکڑے گئے، جان چھڑائی، اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے خلاف یعنی مشرکین مکہ کے خلاف ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ معاہدہ کر رہے ہیں لیکن ہم آئے ہی آپ کے ساتھ مدد کے لیے ہیں، کفار کے خلاف مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، معاہدہ ہو گیا۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ معاہدے کی پاسداری کرو، بس ساتھ سائڈ میں بیٹھ جاؤ، تسبیحات کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ یہ اسلام ہے جو ہر نازک جگہ پر بھی آ کر وہ اپنا درس دیتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ اسی کے اوپر عمل کرے، غصے کو آگے نہ لائے، اسلام کو آگے لائے۔ جی اب بات کر رہے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور بتایا زینب کو کہ آپ یہ ڈرے نہیں، ہم بچے کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اسلام بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے، اور موقع کون سا ہے یہ بھی دیکھیں۔
اور پھر زینب مسلمان ہو گئی، قدرت کا نظام ہے بعد میں. اور وہ کہا کرتی تھی ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل قطع عنب وما بمكة سمرا وإنه لوثق بالحديد ما رزق إلا رزقه الله تعالى. ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. میں نے خبیب سے بہترین کوئی قیدی نہیں دیکھا کہ بار بار میں ان کی گودی میں انگوروں کے ڈھیر دیکھتی تھی، جبکہ مکہ مکرمہ میں اس وقت کوئی موسم انگوروں کا نہیں تھا، اور ہوتا بھی بازار میں بکتے بھی انگور تو وَإِنَّهُ لَمُوَسَّقٌ بِالْحَدِيدِ، اسے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، یہ تو باہر نہیں جا سکتا تھا. یہ قدرت کا نظام ہے جو اس کو رزق دے رہا تھا. یہی میں نے خوبی دیکھی اللہ والوں میں، تو مجھے بھی اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی. یہ وہی بعینہ وہی منظر ہوا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ حضرت زکریا کی کفالت میں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اس کے حجرے میں جاتے ہیں، بے موسم پھل پاتے ہیں، پوچھتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ فلسطین میں تو اب یہ پھلوں کا موقع نہیں ہے، موسم نہیں ہے. قالت هو من عند اللہ. جب ایمان کی کوالٹی دوستو اتنی ہو تو پھر اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل کہ بے موسم پھل کھلا دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھل اس کے لیے کیا مشکل. تو یہ بات ہوئی اور خبیب کو دوسرے دن لے گئے وہی تنعیم میں. بڑے تماشے گیر جمع ہو گئے اور سولی پر اب چڑھانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے یہ کسی سوچ میں گم ہے، کسی سوچ میں گم ہے. فنا فی اللہ ایک مقام ہے ولایت کا. یہ جملے تو سن لینے چاہیے کبھی کبھی. فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، یہ بھی ایک مقام ہے. تو یہ سوچ میں گم ہے قدرت کی کیا کارنامے ہیں، کیا ہو رہا ہے. پہنچے جب متوجہ کیا لوگوں نے کہ آپ کے سولی کا ٹائم آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پڑھ لو. پڑھ لیے. 2 رکعتوں کے بعد دعا کی یا بدعا کی وہ عرض کرتا ہوں. فرمایا کیا کہ میں 2 رکعتیں حافظ ہوں، 2 رکعتیں لمبی بھی پڑھ سکتا تھا. میں نے مختصر صورتیں 2 رکعتوں میں اس لیے پڑھی کہ کہیں تمہارے دلوں میں سوچ نہ آ جائے کہ محمد کا صحابی موت سے ڈر گیا ہے. لمبی رکعت پڑھ رہا ہے اس لیے مختصر پڑھ گیا. تو جگہوں پر 2 رکعتیں اور بھی ہیں موت سے پہلے، دیکھو اگر وقت ہوا تو بتائیں گے. 2 کے بعد انہوں نے دعا کی اللہم احسہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. میرے رب ان مارنے والوں کو گن لے، شمار کر لے، ان میں سے ایک ایک کو برباد کر، ان میں کوئی بھی باقی نہ رہے. یہ میری دعا و بد دعا ہے. تاریخ لکھتی ہے ان میں سب برباد ہوئے. اور پھر ان کو جانے لگے، سولی پر باندھنے لگے. باندھ دیا گیا تو سولی پر جب لٹکائے گئے تو اشعار پڑھے انہوں نے.
اشعار دوستو ایک القاء اور الہام اور وجد کی کیفیت میں آتے ہیں جب بندہ خوش و خرم ہو۔ یہاں دیکھو نا، اللہ کے رسول کا صحابی ہے، سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، موت 100% یقین کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور کیسے ایمان بھرے یہ اشعار پڑھتا ہے۔ آج کے مسلمان کو جو جہاد سے بزدل ہو کر بیٹھا ہے زنانیوں کی طرح، اس کو دعوت فکر دیتے ہیں، فرماتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرائی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزائی۔ میں پریشان نہیں ہوں اس لیے کہ حالت اسلام میں مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہوں، مجھے فخر ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، شہادت کی موت لے رہا ہوں، اور اس معاملے میں اللہ کی ذات پر میرا ایمان قوی ہے، جو اس نے لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرائی۔ تلوار مارے، نیزے مارے، سولی کے پھندے میں مجھے پھانسی دے دیں، جس حالت میں بھی اسلام کا دشمن مجھے مارنا چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اس رب کی مرضی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے، وہ میرے ہر ٹکڑے پہ اتنی برکت رکھے گا کہ اسلام کے بعد میں درخت پھل آور ہو جائے گا۔ علی اوصال شلو ممزائی۔ جب اشعار پڑے، دشمن اور تیش میں آیا، یہ لٹک رہے ہیں، ایک آتا ہے تیر مارتا ہے، کہتا ہے بڑا ایمان والا ہے، یہ کہتا ہے کیوں نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرے رب کا فیصلہ ہے بستر پر بیمار کر کے مار دے، میرے رب کا فیصلہ ہے اسلام کی خاطر شہادت عطا کر دے۔ دوسرا آتا ہے نیزہ مارتا ہے، اور نیزہ مار کر یہ کہتا ہے بڑا ایمان والا آیا، کوئی تجھے بچائے نہ آکے۔ اور کوئی آتا ہے وہ جسم سے ان کے ٹکڑے کاٹتا ہے، ان کی دعا یہ ہے کہ میرے رب تو جس حالت میں بھی، وہی عاصم کی طرح دعا ہے، جس حالت میں بھی تو جان میری لینا چاہتا ہے، میری لاش دشمنوں کے حوالے نہ ہو۔ ادھر اللہ کے رسول نے حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، میرے فرزند کو، فرزند اسلام کو دشمنان اسلام نے شہید کر دیا ہے، جاؤ اس کی لاش لے کر اس قبرستان میں دفن کر دو جہاں اور شہداء دفن کیے جا چکے ہیں۔ اتنے دن لگ گئے، مشرکین مکہ 40 بندوں کو ادھر بٹھایا ہوا ہے، قریب جاتے ہیں ایسا ڈر جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ادھر پہنچے اللہ کے رسول کے شہد آئی، دیکھتے کیا ہے کہ 40 کے لگ بھگ چوکیدار بیٹھے پڑے ہوئے ہیں، ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے، یہ چڑھتے ہیں اوپر، رسی کاٹتے ہیں اور لاش کو، ان کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے اپنی مخصوص مقام پہ جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ دوستو ایمان بڑی اونچی دولت ہے، بس ایمان کے قریب، ایمان والوں کے قریب، ایمانی تعلیمات کے ساتھ ہی ایمان کا اضافہ اور قوت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے پر بات ہوگی۔ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔